کہ راہزن کے ہاتھ میں کیا دے دینا؟ تلوار دے دینا۔ اسی میرے محترم اس بات کو سب سے پہلے سمجھیے کہ صحبت سب سے بڑی چیز ہے، صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، صحبت سب سے بڑے تربیت کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہے۔ تربیت جو چلتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ تربیت چلتی ہے، سینہ بسینہ۔ بات صحابی کا مقام سب سے اونچا مقام ہے، اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا سعید بن مسیب بن جائے، ساری دنیا اویس قرنی بن جائے، دو افضل قول ہے تابعی ہونے میں، پوری دنیا مل کر اویس قرنی جیسی بن جائے، پوری دنیا مل کر سعید بن مسیب جیسی بن جائے، کسی ادنا صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ صحبت کا مقام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس بات سے آپ حضرات اہل علم ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کو جو سلسلۃ الذهب ملے گا وہ سب کا سب خدمت اور صحبت سے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ یہ سلسلۃ الذهب کہا گیا ہے۔ اس بڑے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے، لکھا ہے حضرات محدثین نے کہ بڑی بڑی نعمتیں، جس طرح ایمان بڑی نعمت ہے، قرآن بڑی نعمت ہے، دین بڑی نعمت ہے، حدیث بڑی نعمت ہے، ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ کوئی روایت کرنے والا روایت کرے عن مالک عن نافع عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت۔ اور آپ پورا سلسلہ دیکھیے، سوائے خدمت اور صحبت کے کچھ نہیں ملے گا۔ چھوٹے سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، انس چھوٹے سے ہیں، ھذا خویدمک یا رسول اللہ، ان کی والدہ لے کر آئیں، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہے یا رسول اللہ، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ مدینہ منورہ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرتے رہے۔ نافع کہتے ہیں میں نے 30 سال حضرت انس کی خدمت کی۔ نافع نے پوری زندگی انس کی خدمت کی۔ غلام ہے نافع۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بخاری پڑھی ہے ہم نے، بخاری شریف دونوں جلدیں، مسلم پڑھی نہیں کے پاس، فرمایا کرتے تھے کہ یہ غلام لگے ہیں علم کو حاصل کرنے کے واسطے، اللہ نے قیامت تک ان غلاموں کے ناموں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کس کے نام کو؟ غلام۔ تو کیسا علم حاصل کیا ہے؟ ایسا علم حاصل کیا ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسا رہے ہیں ساتھ کہ جس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وصیت میں فرمایا تھا میری نماز جنازہ نافع پڑھائیں گے۔ میری نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ اور امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں 30 سال میں نافع کی خدمت میں رہا۔ کون فرماتے ہیں؟ ایسا تعلق اس سلسلے کا اس سے ملا۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ اس پورے سلسلے کو ہی ضائع کر دیا، اس پوری تربیت کے نظام کو ہی ضائع کر دیا۔ تمہیں چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے جب علم تمہارے دروازے پر آ گیا ہے؟ تمہیں چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے جب علم چل کر تمہارے پاس آ رہا ہے؟ تمہیں علماء کی صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ مشینی آلہ تمہارے ہاتھ میں؟ کوئی مسئلہ لکھنا ہے موبائل کے اوپر لکھ لو، کوئی بات پوچھنی ہے موبائل کے اوپر پوچھ لو، کوئی چیز پڑھنی ہے اس موبائل کے اوپر پوچھ لو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سہولت ہو گئی، میں کہتا ہوں سہولت نہیں، نحوست ہو گئی۔ سہولت نہیں، کیا ہو گئی؟ نحوست ہو گئی۔ کیا نحوست آئی؟ کہ علماء کی صحبت سے عوام محروم ہو گئی۔ علماء کی صحبت سے عوام کیا ہو گئی؟ محروم ہو گئی۔ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ چل کر جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک انصاری صاحب کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے دیکھو ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، چلو ہم چل کر علم حاصل کرتے ہیں، ہم چل کر کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابن عباس کیوں اپنے آپ کو اس میں لگایا؟ ابھی تو کبار صحابہ موجود ہیں، لوگ ان سے علم حاصل کریں گے، لوگ ان سے علم لیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، ہمارے سے تمہارے سے کون پوچھے گا؟ ہم کیوں بڑے؟ فرمایا میں نے ان کو چھوڑ دیا اور علم کے حصول میں لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں طلب، اسے کہتے ہیں ضرورت، جو اس وقت بالکل ختم ہوئی چلی جا رہی۔
فرماتے میں اپنی چادر لے کر چلا جایا کرتا تھا، جس دروازے پر معلوم ہوتا، جس گھر میں معلوم ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، میں لے جا کر چادر اس دروازے کے باہر بچھا دیا کرتا تھا۔ مدینے کی گرمی مجھے پریشان کرتی رہتی تھی، تیز ہوائیں میرے اوپر آتی رہتی تھی، مٹی اڑ اڑ کر میرے اوپر آ کر گرتی رہتی تھی، میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، انتظار میں رہتا تھا۔ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ آپ بھی اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلتے دیکھتے دروازے پر چادر بچھائے ہوئے کون بیٹھے ہوئے؟ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، آپ کو میرے سے ملاقات کرنی تھی، مجھے اپنے پاس بلوا لیتے، اگر آپ میرے دروازے پر تشریف لائے تھے تو مجھے اطلاع کر دیتے، میں فوراً آپ کو اندر بلواتا۔ نہیں، میں اس وقت طالب علم بن کر آپ کے پاس آیا۔ میں کیسے آیا تھا آپ کے پاس؟ طالب علم بن کر آپ کے پاس آیا۔ اس قدر کے ساتھ علم کو حاصل کیا گیا تھا، اس اہمیت کے ساتھ علم کو حاصل کیا گیا تھا۔ روایت آ کر یہاں ختم ہوتی ہے کہ وہ انصاری صحابی یہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے مسجد نبوی میں علم کے حلقے دیکھے، سب سے بڑا علم کا حلقہ عبداللہ ابن عباس سے لگا کرتا تھا۔ بحر العلم کہا گیا ہے، بحر العلم۔ اعلان ہوتا کہ جسے تفسیر کا علم چاہیے اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر تفسیر کا علم حاصل کرتی، پھر اعلان ہوتا جسے فقہ کا علم حاصل کرنا ہے اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر فقہ کا علم حاصل کرتی، پھر اس کے بعد اعلان ہوگا جسے احادیث کا علم حاصل کرنا ہے اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرتی، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا کہ جس کو عربی قبائل کے بارے میں جاننا ہے وہ اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر قبائل کے بارے میں جانتی، پھر اعلان ہوتا انساب کے بارے میں جسے جاننا ہے وہ اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر انساب کے بارے میں پوچھتی، نسبوں کے بارے میں پوچھتی عرب میں، پھر اعلان ہوتا شعر و شاعری کے بارے میں جس کو کچھ سوال کرنا ہے وہ اندر آ جائے۔ اتنے علوم کا مجموعہ تنہ تنہا عبداللہ ابن عباس، جنہیں بحر العلم کہا گیا، جنہیں کیا کہا گیا ہے؟ بحر العلم۔ اور علم کو پہنچانے کا کیا جذبہ ہے؟ کوئی حیات الصحابہ سے نقل کیا، ایک صاحب نے کچھ برا بلا کیا، جب فرمانے کو مجھے برا مت کہو، میرے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 خوبی یہ ہے کہ جب کسی زمین کے اوپر کوئی حاکم نیک بنتا ہے اور اگرچہ میرا مقدمہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے مسلمان کو اچھا حاکم مل گیا۔ دوسرے میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کہیں بھی زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے، مسلمانوں کی زمین کے اوپر، مجھے خوشی ہوتی ہے اگرچہ میرے جانور وہاں چل نہ رہے ہو۔ تیسری بات اصل بتانی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے جو بھی تفسیر کا علم دیا ہے قرآن سے متعلق، ایک آیت سے متعلق بھی، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس ایک آیت کا جو مجھے علم ملا ہے میں دنیا میں بسنے والے سارے مسلمانوں تک پہنچا دوں گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام سے ہمارا اختلاط ہو، عوام کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، عوام کو اپنی صحبت میں لیجئے۔ جس طرح ایک باپ شفقت اور محبت کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے، اس طرح عالم کے ذمے متعلم کی تربیت ہے، اس طرح عالم کے ذمے متعلم کی نگرانی ہے، اس طرح عالم کے ذمے متعلم کو لے کر چلنا ہے، اس طرح عالم کے ذمے انا لکم مثل الوالد اعلمکم، نسائی شریف کی روایت، انا لکم مثل الوالد اعلمکم۔ علماء نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ باپ والی شفقت چاہیے، باپ والی شفقت چاہیے علم کو پہنچانے کے واسطے۔ باپ والی کیا چاہیے؟ شفقت، کس کو پہنچانے کے واسطے؟ علم کو پہنچانے کے واسطے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ شفقت ملتی ہے، یہ شفقت، یہ اسلوب تعلیم، یہ طریقہ تعلیم اب ہمارے یہاں سے تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب تعلیم، طریقہ تعلیم تیزی سے ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے والوں کو لے کر بیٹھا جایا کرتا تھا۔ صحابی آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ دیکھیے جس زنا کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، جس زنا کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس زنا کو آ کر اللہ کے رسول نے روکا ہے، اسی کی اجازت صحابی آ کر مانگ رہے۔ کوئی ڈانٹ نہیں ہے، کوئی ڈپٹ نہیں، نرمی کے ساتھ ان کو لے کر بیٹھے۔ اور کیسی نرمی، کیسی شفقت ہے؟ یہی گناہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے کیسا لگے گا، یہی گناہ تمہاری بہن کے ساتھ کرے کیسا لگے گا، یہی گناہ کوئی تمہارے میرے قریبی محارم کے نام گنائے، میں نے کہا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہی تم کسی کے ساتھ جا کر کرو گے تو اس سے اتنے اچھے طریقے سے مجھے زنا کی حرمت بتائی ہے کہ اس زنا کی نفرت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اس زنا کی نفرت کیا ہو گئی؟
یہ شفقت کے ساتھ لے کر چلنا ہے. اقرا ابن حابس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، نسائی شریف کی روایت ہے، آئے سب سے پہلے آ کر دعا مانگی، اور دعا بھی ایسی عجیب و غریب دعا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر رحم مت کر. یہ اقرا ابن حابس کی کیا ہے؟ دعا ہے. اب اس دعا کے بعد مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا. اللہ کے رسول کی مسجد، لوگ دوڑے پیشاب سے روکنے کے واسطے کہ یہ جگہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. فرمایا جی اطمینان کے ساتھ پیشاب کرنے دو، اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہوئے. فرمایا 2 ڈول پانی بہا دو، اس سے مسجد پاک ہو جائے گی. اب اپنے پاس بلایا. اس اسلوب تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت، اس طریقہ تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت. اپنے پاس بلا کر فرمایا دیکھو مسجدیں پیشاب پیخانے کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں تو ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، میں مسجدوں کو اس کے لیے نہیں بنایا جاتا. اب یہ اسلوب تعلیم، یہ طریقہ تعلیم اقرا ابن حابس اپنی قوم کے پاس لے کر گئے، اور جا کر سب سے پہلا جو تعارف کرا رہے اللہ کے رسول کا وہ یہ تعارف کرا رہے، واللہ ما ضربنی واللہ ما قہرنی واللہ ما شتمنی، اللہ کی قسم نے مجھے جھڑکا، اللہ کی قسم نے مجھے مارا، اللہ کی قسم نے مجھے ڈانٹا. بہترین اخلاق والے کی طرف سے میں تمہارے پاس دین لے کر آیا. چاہنے والے ایسے تعارف کرایا کرتے تھے. ام حکیم نے اکرمہ ابن ابی جہل سے جو تعارف کرایا تھا ان کی بیوی نے، وہ اسی طرح کرایا تھا. بہترین اخلاق والے کی طرف سے عمل لے کر آئی ہوں، چلو مکہ مکرمہ چلو واپس. عدی ابن حاتم کی پھوپھی نے جو جا کر عدی ابن حاتم سے تعارف کرایا تھا وہ اسی طرح کرایا تھا. اے عدی تم کہاں پھر رہے ہو، میں بہترین اخلاق والے کی طرف سے تمہارے پاس بات لے کر آئی ہوں، چلو مدینہ واپس. جو اللہ کے رسول دور بھاگ جایا کرتے تھے، اخلاق دور سے قریب کھینچ لیا کرتے تھے، اور ہماری بد اخلاقیوں سے قریب والے دور چلے جاتے ہیں، ہماری بد اخلاقیوں سے قریب والے دور چلے جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی درخواست ہمارے آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ تعلیم ہمارے ہاں دوبارہ سے زندہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، بڑا رحم ہے اللہ کا کہ آج ہمارے مدارس میں وہی طریقہ تعلیم، وہ اسلوب، وہ صحبت، وہ علماء کی صحبت میں جا کر رہنا، وہ سیکھنا اور ان کے در پہ پڑھ کے علم کا حاصل کرنا، یہ وہ طریقہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے باغوں میں چلے جایا کرتے تھے، مہاجرین انصار اپنے باغوں میں چلے جایا کرتے تھے، مہاجرین اپنے کھیتوں اپنی تجارتوں میں چلے جایا کرتے تھے، بس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑا رہے گا. 7 ہجری کے مسلمان ہیں، یہ 7 ہجری 7 ہجری میں آیا ہے وقت ثقیف چل کر. 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صرف صحبت ہے اور دروازے پر پڑا رہنا ہے کہ اسے انہوں نے امام المحدثین بنا دیا. 5300 سے زیادہ روایتیں نقل کر کے یہ فرماتے ہیں. ابھی تو میں نے حدیثوں کی ایک ہی پوٹلی کھولی ہے، ایک پوٹلی تو میں نے بند کر کے اپنے پاس رکھی ہے. 5300 سے زیادہ روایت، اور کیا فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی پوٹلی کھولی حدیث. عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے ہم لوگ تجارتوں میں لگ گئے دنیا کے، اور ہمارے دوستی بھائی حدیثیں جمع کر کے لے گیا. ساری حدیثیں کون؟ یہ ہمارا دوستی بھائی، قبیلہ دوست ہے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہے کہ ہمارے علماء حضرات کا استعمال ہماری مساجد کے اندر ہو، ہمارے علماء حضرات کا استعمال ہماری مساجد کے اندر اس طرح ہو. یہ جتنا بھی مساجد کے اندر علم کے حلقوں کو بولا جاتا ہے یہ مدارس کے مقابلے پر نہیں، اللہ نہ کرے، یہ تو مدارس کی معاونت میں ہے. کسی چیز کو مقابل مت سمجھیے. نبی کے 2 کام معاون ہوتے ہیں، مقابل نہیں ہوتے. نبوت کے کام آپس میں معاون ہوتے ہیں، نبوت کے کام تھوڑی مقابل ہوں گے. دعوت تعلیم سے مقابل ہے، تعلیم دعوت کے مقابل ہے، تزکیہ فلاں کے مقابل ہے، یہ فلاں کے مقابل ہے. شیطان نے مقابلے کی بات پیدا کر کر معاونت سے محروم کر دیا. ایک دوسرے مقابلے کی بات سے محروم کر دیا، معاونت سے محروم کر دیا. ورنہ یہ سب کام ایک دوسرے کے معاون تھے، یہ سب کام ایک دوسرے کے مددگار تھے، یہ سب کام ایک دوسرے کے لیے تھے، یہ ایک دوسرے کے. اس لیے یہ ہمارے بڑی اچھی مثال دیتے فرماتے ہیں جس علم کے ساتھ جڑا رہنا ایسا ہے جیسا درخت ہوتا ہے. یہ مثال سمجھیے گا اچھی طریقے سے. ایک درخت کا تنا ہوتا ہے، درخت کے تنے میں درخت کی ٹہنی ہوتی ہے.
درخت کی ٹہنی پر درخت کے پتے ہوتے ہیں، تین چیزیں ملتی ہیں آپس میں، تنا جو جڑ ہے اصل، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ٹہنیاں ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ پتے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ تنا جو ہے وہ علم ہے، تنا جو ہے وہ ہمارے مدارس ہیں جو محفوظ ہیں، قلعہ اسلام کے حفاظت کے قلعے ہیں، ان کے اوپر نکلی ہوئی جو شاخیں ہیں یہ ہمارے علماء حضرات ہیں، یہ ہمارے علماء حضرات ہیں، ان کے اوپر لگے ہوئے جو پتے ہیں وہ ان سے متعلق عوام ہیں۔ اگر ٹہنی کا تعلق تنے سے ختم ہو گیا تو اس پہ لگے ہوئے پتے بکھر کر ٹوٹ جائیں گے۔ پتا جب ہرا رہتا ہے، جب ٹہنی ہری رہتی ہے، ٹہنی جب ہری رہتی ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تنے سے ہوتا ہے۔ تنے سے تعلق ہوتے ختم ہوتے ہی کتنی بھی عمدہ شاخ ہو کچھ دن بعد سوکھ کر ختم ہو جائے گی، کیوں جی اپنی اصل سے تعلق ختم ہو گیا۔ ان تینوں کا سلسلہ آپس میں ایسا سلسلہ ہے مستقل۔ اگر علم سے تعلق ختم ہو گیا، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عالم کا ایسا حالت بن جاتی ہے، نہ وہ بتانے کے قابل رہتا نہ پوچھنے کے قابل رہتا۔ پوچھ رہا اس واسطے نہیں کیونکہ لوگ اسے عالم جانتے ہیں، بتا رہا اس واسطے نہیں کہ پتہ ہی نہیں کیا بتائے گا لوگوں۔ علم سے اپنا تعلق ختم ہو جانے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس واسطے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ درس و تدریس کو چھوڑ دیجیے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے درس و تدریس کا کوئی متبادل لائیے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے، بلکہ بہت اہتمام اس بات میں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرات کا کوئی نہ کوئی تعلق درس و تدریس سے مستقل ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہمیت کے ساتھ اس بات کو فرمایا کرتے تھے، یوں فرمایا کرتے تھے کہ علم نافع وہ علم بھی ہے جسے انسان بطریق تدریس آگے پہنچائے اگرچہ وہ قاعدہ ہی کیوں نہ ہو پڑھانے کے۔ علم نافع وہ علم بھی ہے جو انسان بطریق تدریس آگے پہنچائے اگرچہ وہ کیا نہ ہو قاعدہ۔ لیکن صلاحیت حدیث کو آدمی سمجھتا ہی نہیں میرے کرنے کا کام ہے۔ قاعدہ میں بخاری پڑھانے والا قاعدہ پڑھاؤں، میں بخاری پڑھانے والا نمازیں ٹھیک کراؤں، میں مسلم پڑھانے والا میں فلاں کام کروں، یہ میری صلاحیت جگہ نہیں ہے، میری صلاحیت کا مطابق نہیں ہے، میرا کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی سی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں، اپنے زمانے کی کارگزاری۔ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آئے دن جیل جاتے رہتے، مسلمانوں کی تحریک، تنظیمیں، جماعتیں، ذمہ داریاں، اس کے لیے مستقل۔ ہمارے مولانا یعقوب صاحب تھے سہارنپور والے، امثلہ صاحب، ایک سند ان سے حضرت تک پہنچا، وہ ان کے حضرت نے بخاری پڑھی تھی، ان سے زیادہ حدیث ہمارے یہاں بخاری شریف پڑھا کے مدرسہ کاشف تو سناتے تھے کہ آ کر گاڑی لگ جایا کرتی تھی، حضرت بخاری کے درس سے فارغ ہوتے انہیں اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اب وہاں سے جیل سے جس وقت حضرت واپس آتے فوراً اعلان کرتے ہوئے ابھی سبق ہوگا، آ جاؤ۔ ایسی دینی تقاضوں کو اور تعلیم کو ایسا آپس میں ملایا تھا ان مشاہد، دین کی خدمت، اللہ کے راستے کی محنت کو، اور اس کو ایسے ملایا تھا۔ تو ایک مرتبہ جیل میں تھے، اطلاع ملی کہ جیل میں جو قیدی تھے انہیں حضرت قاعدہ پڑھا رہے، انہیں حضرت کیا پڑھا رہے؟ قاعدہ پڑھا رہے۔ تو کسی ساتھی نے خط لکھا حضرت کو، حضرت سے کہا خط میں، یا حضرت سے فرمایا کہ حضرت سنا ہے جیل میں جا کر بڑی ترقی ہو گئی ہے، وہاں دارالعلوم میں تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، جیل میں قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ فرمانے لگے دیکھو بھائی ہمارا کام تو پڑھانا ہے، جہاں بخاری والے ملیں گے وہاں بخاری پڑھا دیں گے، جہاں قاعدہ پڑھنے والے ملیں گے وہاں قاعدہ پڑھا دیں گے۔ جہاں کیا ملیں گے؟ قاعدہ پڑھا دیں گے، وہاں قاعدہ پڑھا دیں گے۔ وہاں کام کیا ہے؟ علم کو پہنچانا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ تعلیم، یہ ہے وہ اسلوب، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک بات۔ ایک آدمی آ رہا علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، ایک آدمی کے یہ کہنے پر یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لے آئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اتنی دیر تک انہیں سمجھاتے رہے کہ ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے، لا کر اللہ کے رسول کے پاس رکھی گئی تاکہ اللہ کے رسول پر بیٹھ جائیں۔ اتنی دیر تک مجمع انتظار میں رہا، اللہ کے رسول ایک آدمی کو بات سمجھاتے رہے، ایک آدمی کو کیا سمجھاتے رہے؟
بات سمجھاتے ہیں. یہ ہاتھ پکڑ کر کلمہ ٹھیک کرانا، ہاتھ پکڑ کر نماز ٹھیک کرانا، ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کو لے کر بیٹھنا، ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کو سکھانا، یہ ہے وہ اسلوب تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم. منبر پر بیٹھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس طرح تشہد ٹھیک کرایا کرتے تھے جیسا مکتب کے اندر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہو. عمر بن خطاب منبر سے تشہد ٹھیک کرا رہے ہیں. آج کوئی منبر سے اتر کر کلمہ ٹھیک کرانے کو اپنا کام نہ سمجھے. ہم حضرات حنفیہ کی جو تشہد ہے نا، امام طحاوی نے جہاں بہت سارے دلائل اس تشہد کے افضل ہونے کے دیے ہیں، وہاں ایک تشہد کی وجہ یہ بھی دی. وہ کیا ہے کہ تسلسل بالید، ہاتھ پکڑ پکڑ کر تشہد ٹھیک کرائی گئی. ہاتھ پکڑ کے تشہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر عبداللہ ابن مسعود کی تشہد ٹھیک کرا رہے. عبداللہ ابن مسعود ہاتھ پکڑ کر نافع کی تشہد ٹھیک کرا رہے. نافع ہاتھ پکڑ کر ابراہیم کی تشہد ٹھیک کرا رہے. ابراہیم ہاتھ پکڑ کر حماد کی تشہد ٹھیک کرا رہے. حماد ہاتھ پکڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشہد ٹھیک کرا رہے. اس طرح ہاتھ پکڑ پکڑ کر یہ تشہد امام صاحب تک پہنچی. اس طرح تشہد کہاں سے کہاں تک آئی ہے؟ وہاں سے چل کر یہاں تک یہ تشہد آئی. اب یہ کہ ہم ہاتھ پکڑ کے کلمہ ٹھیک کرائیں، نماز ٹھیک کرائیں، یہ ہمارا کرنے کا کام تھوڑی. اس لیے میرے محترم یہ ہماری درخواست ہے کہ علماء حضرات کا استعمال روزانہ کا ہے. جس طرح طالبین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسی طرح غیر طالبین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. چل کر جو آ رہا ہے اسے علم پہنچانا تدریس ہے، جو چل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے علم پہنچانا تبلیغ ہے. جو آ نہیں رہا اس تک جانا پہنچانا بات. دونوں کام علماء کے ذمہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مفتی بھی صحابہ ہوا کرتے تھے، مستفتی بھی صحابہ ہوا کرتے تھے. فتویٰ دینا بھی صحابہ کا کام تھا، فتوی مستفتی پیدا کرنا بھی صحابہ. سوال پیدا کرنے والے قائم کرنا یہ ہے اصل چیز. یہ بات ہم بہت اہتمام سے کہنا چاہتے ہیں آپ سے. امت میں طلب کا پیدا کرنا. حکیم الامت حضرت مولانا شمع علی خان نے لکھا ہے دونوں چیزیں نبیوں کے کرنے کی تھی، علم کا پہنچانا بھی اور علم کی طرف پیدا کروانا بھی. پتھر مارے جا رہے ہیں، چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، راستوں کے اوپر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گندگی لا کر جسم مبارک کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں. کون سی تکلیف ہے جو امت میں علم کی طلب پیدا کرنے کے واسطے اللہ کے رسول نے نہیں اٹھائی؟ کون سی تکلیف؟ لیکن ہم یہ سمجھیں کہ طلب پیدا کروانے والی جماعت الگ ہے، علم پہنچانے والی جماعت الگ ہے. تو یہ دو کام نبی کی زندگی میں الگ الگ نہیں ملتے، صحابہ کی زندگی میں الگ الگ نہیں ملتے. طلب بھی پیدا کروا رہے ہیں، علم بھی پہنچا رہے. فرماتے کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ردیف کہتے ہیں ایک ہی سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عمر اتنے قریب تھا، اتنے قریب میرے اللہ کے رسول کے درمیان صرف سواری کا کجاوا تھا. کنت ردیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. یہ لکھا ہے علماء نے، یہ 3 مرتبہ یا معاذ کہنا معاذ میں طلب پیدا کرنے کے لیے. میں تو اگلی بات کہنے والا ہوں، اچھی طرح سننا، دھیان کے ساتھ سننا. ٹہنی ہلا رہے سلمان فارسی سامنے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ٹہنی. ارے بھائی پوچھتے کیوں نہیں میں ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں؟ کیوں ہلا رہے ٹہنی؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ٹہنی ہلائی تھی، ہم بھی اسی طرح ٹہنی کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا ماں سلمان پوچھتے کیوں نہیں تم ٹہنی کیوں ہلا رہے؟ یا رسول اللہ کیوں ہلا رہے ٹہنی؟ ٹہنی اس واسطے ہلا رہا ہوں کہ جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں جس وقت نمازی نماز پڑھتا ہے، اس طرح گناہ اس کے سر سے گرتے ہیں. طلب پیدا کر بات کا پہنچانا، یہ نظام ختم ہو گیا پورا. یہ ہماری مساجد کے اندر ایسا نظم قائم کیجئے کہ عوام ہماری مساجد کے اندر آئے اور صبح سے لے کے شام تک انہیں عملی دین پہنچانا، عملی دین پہنچانا. ایک دیہاتی آ کر ایک صاحب آ کر بولے یا رسول اللہ مجھے نماز کا وقت بتا دیجیے. یہ عملی دین کا پہنچانا ہے. ساری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت پہ پڑھی، ساری نمازیں اللہ کے رسول نے آخری وقت پہ پڑھی. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے نماز کے اوقات بتانے کے واسطے، ساری نمازیں اول وقت پہ پڑھی، ساری نمازیں آخری وقت پہ پڑھی. نسائی شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان 2 مواقع کے علاوہ اللہ کے رسول نے کبھی نماز کو داخل نہیں. آنے والا آ کر پوچھ رہا، اسے طریقہ کار نماز کے اوقات نماز کے وقت میں پڑھ کر بتا رہے.
اب یہ بتانے والا کوئی نہیں. امام طحاوی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضو کے مسائل میں جگہ جگہ 4 جگہ اس روایت کو بار بار لے کر آئے دلیل کے طور. کیا روایت ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی ہم نے واقعہ بتایا. بحر العلم تھے، علم کے سمندر، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے والے، قرآن کے معنی کو سمجھنے والے، قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے والے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مشیر خاص کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے مشیر خاص رکھا ہوا تھا جس کو عبداللہ ابن عباس. ایسا کہیں دلیل آتی. فرماتے ہیں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آگے میرے سے کہنے لگے اے ابن عباس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ضرور بتائیے اللہ کے رسول کی وضو ہے. بہترین بیان کرنے والے آدمی ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں خطبات علی رضی اللہ تعالیٰ. عبارت پڑھنے والوں سے عبارت نہیں پڑھی جاتی، ترجمہ کرنے والوں سے ترجمہ نہیں ہوتا. ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اللہ نے کس میں دی ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات. آدمی کا دیکھتا رہتا ہے کیسے ایسی فصاحت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات میں، ایسی فہم عبداللہ ابن عباس کے پاس. لیکن فرمایا کہ ایک لوٹا منگایا، لوٹے کے اندر پانی منگایا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پوری وضو عبداللہ ابن عباس کو کر کر دکھائی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو، اسی وضو ہے عبداللہ ابن عباس. عمل اس طرح عوام کے سامنے ہوا کرتے. اتنے فہیم آدمی کے سامنے، اتنا فہیم آدمی عمل کر کے دکھا رہا اور ہم عوام کے سامنے صرف بیان کر کے خالی ہو جائیں. صرف بیان کر کے یہ پوری ہوگی، بات پوری ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستوں اس وقت اتنا ارتداد پھیل رہا ہے، اتنی کمزوری عقائد کے اندر آ رہی ہے، اتنی تعلیم آ رہی ہے. اس کی بنیادی درخواست ہماری آپ حضرات سے ہے کہ اپنے مساجد کے اندر مکاتب کا قیام کیجیے. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا جامع خط ہے جس کے اندر حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ اپنی مساجد کے اندر مکاتب کا جال اس طرح بچھا دو کہ باطل کو قیامت آ جائے، دین مٹاتے مٹاتے ان سے دین نہ مٹے. باطل کو قیامت آ جائے، دین مٹاتے مٹاتے ان سے کیا نہ مٹے، ان سے دین نہ مل سکے. ایسا اپنی مساجد کے اندر مکاتب کا کیا بچھا دو، ایسا جال بچھا دو مکاتب کا مساجد کے اندر. واسطے ہمارا ہدف ہے یہ اپنے اجتماعات کے ذریعے، ہمارا ہدف ہے یہ اپنی جماعتوں کے ذریعے، ہمارا ہدف ہے یہ علماء حضرات کے اجتماعات کے ذریعے، ہماری درخواست ہے یہ علماء حضرات کے ذریعے. اس ہدف کو لے کر ہم چلے ہیں کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم معلم بن جائے اور ہر مسلمان متعلم بن جائے. ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ. اور اس میں ہر عالم کیا بن جائے؟ معلم. اس طرح 24 گھنٹے اسپتال میں ڈاکٹر موجود ہیں، اس طرح 24 گھنٹے مسجد میں عالم موجود ہو. اس طرح مریض اسپتال کی طرف لپکتا ہے، اس طرح مستفتی وہ مسجد کی طرف لپکتا. میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی مجھے بتا دیجیے. میں درزی کے پاس کپڑا سلوانے جا رہا ہوں، امام صاحب مجھے بتائیے اللہ کے رسول کیسا کپڑا پہنا کرتے تھے. میں نائی کے پاس بال کٹوانے جا رہا ہوں، امام صاحب مجھے بتائیے اللہ کے رسول نے کیسے بال رکھے تھے. میں بازار سبزی خریدنے جا رہا ہوں، کون سی سبزی پسند تھی، کون سا کھانا اللہ کے رسول کو پسند تھا، کیا کھایا کرتے تھے اللہ کے رسول. ایک ایک عادات، ایک ایک اخلاق، ایک ایک معاملات یہ جو یہود و نصارہ کے طریقے پر جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو بیان ہی نہیں کرتے. یہ یہودیوں کا طریقہ تلاش کرنا، نصارہ کا طریقہ تلاش کرنا، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے علماء کے ذریعے عوام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو بیان کرنا، ان کی مبارک زندگی کو بیان کرنا. یہ مسجد نبوی جہاں جنگل سے چل کر ایک صاحب آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک کپڑا پہنتا ہوں میں، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک کپڑا پہنتا ہوں میں، مجھے بتائیے میری ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. میں تو شکار کھیلتا ہوں جنگل کے اندر، شکار کے پیچھے مجھے بھاگنا پڑتا ہے، ایک کپڑے میں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ جنگل میں رہنے والا آدمی آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ میں سمندر پر رہتا ہوں، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، خشکی کا پانی میٹھا ہے، سمندر کے پانی سے میری وضو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. سمندر میں رہنے والا آدمی آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے. اب گرتے 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 سطح یہ آ گئی ہے جو امام صاحب کے پیچھے صف اول میں 5 نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے متعلق بات پوچھنے کو تیار نہیں. کہاں جنگل کہاں سمندر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے معلم ہیں،
اللہ کے رسول اپنی مسجد کے ممتحن ہیں، اللہ کے رسول اپنی مسجد میں آنے والوں کا امتحان بھی لے رہے ہیں نماز سے۔ تینوں روایتیں آپ کو مشکات میں ملیں۔ ایک صاحب آئے آ کر نماز پڑھی، نماز کے اندر اجرت، فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، اگر دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے پھر فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، پھر دوبارہ آئے پھر نماز پڑھی، پھر فرمایا ارجع۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے جس نماز کے واسطے لوٹایا، اس نماز میں اطمینان نہیں تھا۔ آنے والے کی نماز کے اطمینان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، آنے والوں کے دھیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، آنے والوں کی وضو کو دیکھ رہے۔ ویل للعقاب من النار، یہ ان سے کہا جا رہا جن کی وضو میں پیر کی ہڈی سوکھی رہی۔ فجر کی نماز میں متشابہ لگا اللہ کے رسول کو، فرمایا کیا بات ہو گئی، تمہارے صحیح سے وضو نہ کرنے کا اثر میں اپنی نماز میں دیکھا۔ ارشاد کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اس بات کو دل کے اوپر لیجیے اچھی طریقے سے۔ ہماری ذمہ داری ایسی بڑی ذمہ داری ہے، ایسا نظم ہمارے اس علاقے کے اندر قائم ہو جائے۔ پھر نمبر دوسری چیز جو ہم اپنے آپ کے سامنے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء حضرات کی 3 قسمیں۔ یہ نہیں ہے کہ عوام چل کر ہمارے پاس آئے، سیرت میں یہ ملتا ہے کہ علماء چل کر عوام کے پاس جائیں۔ چل کر کس کے پاس جائیں؟ عوام۔ علماء کا اپنا مثال دینا کہ ہم کنویں ہیں، پیاسا کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، علماء کنویں نہیں ہیں، علماء بادل۔ علماء کیا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کنویں میں 3 کمی ہے جو علماء کی شان کو زیبا نہیں دیتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے میرا علم وہ کمثلی غیث کثیر، اس کی طرح ہے۔ یہ مثال اللہ کے رسول نے بادل سے دی اپنے لیے۔ کنویں کے اندر پستی ہوتی ہے، کنویں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پستی ہوتی ہے۔ بادل کے اندر رفعت ہوتی ہے، کنویں کے اندر جمود ہوتا ہے، بادل کے اندر حرکت ہوتی ہے، کنویں کے اندر استغنا ہوتا ہے، بادل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ پستی علماء کو زیبا نہیں دیتی، پستی کسی زیبا نہیں دیتی؟ علماء کو زیبا نہیں دیتی۔ علماء کی مثال جو دی گئی ہے، تم میں سے کسی ادنا آدمی پر جیسی میری فوقیت ہے، ایسی ایک عالم کی غیر عالم پر فوقیت ہے۔ علامہ طیبی نے اس شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ادناکم کہا ہے، اگر اللہ کے رسول اعلیکم کہہ دیتے تو بھی نبی اور امتی ہونے کی فوقیت ہی بہت بڑی فوقیت۔ اعلیکم نہیں کہا، کیا کہا؟ تم میں سے سب سے ادنا آدمی، اس میں اور مجھ میں اتنا فوقیت فرق ہے، اتنا ایک عالم غیر عالم ہے۔ نمبر دوسری چیز کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ استغنا ہوتا ہے، اور بادل میں کیا ہوتا ہے؟ طلب۔ علماء کی شان استغنا کی نہیں ہے، علماء کی شان طلب کی، کہ بادل خود چل کر 3 طرح کی زمین کے اوپر جاتا ہے۔ 3 طرح کی زمینیں بیان کی گئی حدیث کے اندر۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری زمین وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جمع بھی کرتی ہے، اگاتی بھی ہے، لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جہاں پانی برستا ہے، بہہ جاتا ہے، نہ خود فائدہ پہنچاتا نہ دوسروں کو فائدہ۔ لیکن نبی کی محنت آپ کو 3 جگہ ملے گی۔ نبی کی محنت کہاں ملے گی؟ 3 جگہ پر نبی کی محنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک محنت عبداللہ ابن عباس کے اوپر بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود کے اوپر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر کے اوپر بھی ہے۔ یہ عباد ثلاثہ فقہاء امت ہے، یہ ہے جو نے استخراج کیا ہے، جنہوں نے حدیثیں نکالی ہیں، مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، پانی کو جمع بھی کیا، دوسروں تک پہنچایا بھی۔ اس حدیث کی یہ شرح کی ہے علماء۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قیامت تک ان کے حدیث کے جمع کرنے سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی، قیامت تک ان کے حدیث کے جمع کرنے سے امت دیتی رہے گی، چاہے وہ امام بخاری ہو چاہے وہ امام مسلم۔ ارے کہاں جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ سے روایت کو لے رہا ہے۔ لیکن ماں مسجد النار کے مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے؟ بتائیے تو صحیح، جب آگ سے پانی، جب آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ہو جائے گی، پھر تو گرم پانی سے وضو کر کے دوبارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنی پڑے گی۔ پڑھا ہے امام مسجد النار میں ابن عمر سے کہہ رہے، ابن عمر کہہ رہے ہیں، حدیثیں جمع کی ہیں، مسئلے مسائل بتانا کس کا کام؟ وہ ان کا کام ہے۔ تیسری قسم کون آ گئی؟ ابن عمر محدث۔ تیسری قسم یہ آ گئی
یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جن کے اوپر اللہ کے رسول کی محنت ہے، پانی برسا ہے ان کے اوپر بھی، لیکن نہ خود نفع اٹھا سکے نہ دوسروں کو نفع اٹھا سکے۔ اس لیے دوستو اس بات کو سب سے پہلے دل کے اوپر اچھی طریقے سے لینا پڑے گا کہ ہمارے اندر علماء کے لیے طلب، ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، ہم طالب ہیں۔ حضرت مولانا الیاس بارابنکی رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں علم کے باب میں حضرت مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ نقل کیا ہے علم سے متعلق، بڑی زبردست بات ہے۔ حیات صاحب دیکھیں نا مولانا الیاس بارابنکی کی، اس میں علم کے باب میں یہ حاشیہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، دو قسم محروم ہو جاتی ہے، ایک قسم محفوظ ہو جاتی ہے۔ دو قسم کیا ہو جاتی ہے؟ محروم۔ تین قسم بتایا۔ نمبر ایک قسم ہے طالب، نمبر دوسری قسم ہے قانع، نمبر تیسری قسم ہے ناقد۔ طالب، قانع، ناقد۔ ناقد وہ جو ہر ایک کے اوپر نقد کرے، اس نقد بیجا نقد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نقد غلط کیا ہے، صحیح کچھ نہیں پتا، بس ہمیں بولنا ہے، نقد ہی نقد کرنا ہے، اس کا رد، اس کا رد، اس کا رد، اس کا۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں امت ارتداد میں ہے اور ہم ایک دوسرے کی رد میں۔ امت کہاں ہے؟ ارتداد میں، اور ہم کہاں ہیں؟ ایک دوسرے کے رد کرنے میں۔ تو نے غلط کر دیا، تو نے غلط کہہ دیا، تو نے غلط کہہ دیا، اس نے فلاں کہہ دیا، اس نے فلاں کہہ دیا۔ نہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ مزاج بنایا گیا تھا، بجائے اس بات کو سمجھے بغیر اس پر رد کرنے کے، اس کے پاس جا کر اس کو سمجھنا چاہیے۔ مزاج، اس کی مثال دیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ فرماتے ایک آدمی ہے، اس نے ڈاکٹر صاحب سے دوا لکھوائی، اب ڈاکٹر صاحب سے دوا لکھوا کر وہ حکیم صاحب کے پاس چلا گیا، انگریزی دوا لکھوائی تھی اور وہاں چلا گیا حکیم کے پاس۔ جی میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ دوا سمجھ میں نہیں آ رہی، بتائیے اس دوا کا کیا کرنا ہے۔ دونوں ڈاکٹر ہیں، یہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر انگریزی ڈاکٹر ہے۔ وہ سب سے پہلے کہے گا یہ ساری کی ساری دوائیں غلط ہے۔ جس سے دوا لکھوائی ہے اس سے دوا کے بارے میں پوچھا جائے، کسی دوسرے سے پوچھیں گے وہ اس دوا کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جس نے بات کہی اس سے پوچھا جائے، کسی دوسرے سے پوچھے گا کیا بتائے گا؟ اس واسطے یہ بات سب سے پہلے سمجھیے اچھی طریقے سے، اپنے آپ کو رد سے بچائیے۔ یہ ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے، آداب ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شیخ الاسلام علامہ ابن ابی تیمیہ، علامہ تیمیہ نے اس آداب لکھے ہیں کہ کس وقت امر بالمعروف کرنا چاہیے، کس وقت نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ میں رات بیان میں اس کو کہہ رہا تھا لیکن بیچ میں روک گیا، عوام کی سمجھنے کی بات نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جب تاتار قوم نے حملہ کیا تو بظاہر تاتاری قوم تھی یا کوئی اور قوم رہی ہوگی، مسلمانوں کا قتل کر رہی تھی، یہ واقعی لکھی ہوئی بات ہے کتاب میں۔ تو وہ شراب کے نشے میں پڑے ہوئے تھے، کس میں؟ تو انہیں کہا انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دو، ابھی انہیں جگا کر کچھ مت کرو، امر بالمعروف نہ کرو، اگر یہ جاگیں گے اٹھ کر مسلمانوں کا قتل کریں گے، یہ اس سے بڑا گناہ بنے گا۔ اسی طرح لکھی ہوئی ہے بات، اسی کتاب ہے ابن تیمیہ۔ کون سا موقع اگر امر بالنہی عن المنکر کرنے سے یقین ہو پوری طریقے سے اس سے بڑا منکر وجود میں آنے والا ہے تو اس وقت آدمی کو نہی عن المنکر کرنے میں احتیاط سمجھ کر موقع دیکھ کر کرنی چاہیے۔ امر بالمعروف کے ایسے آداب، نہی عن المنکر کے ایسے آداب، طریقہ ہے۔ تو اس واسطے ہر جگہ نقد سے بچنا چاہیے، بلکہ انسیت پیدا کر کے اسے سمجھانا چاہیے۔ ہمارے مشائخ کا معمول حضرت اقدس مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک امام صاحب نے، بنگال کے تھے شاید یا بنگلہ دیش کے تھے، باقاعدہ خود آ کر اس بات کو سنائے۔ فرمایا حضرت کا جب سفر ہوا کرتا تھا اس طرف بنگال کی طرف، تو وہ علاقہ جہاں حضرت جایا کرتے تھے وہ راستہ ہماری مسجد کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ عموماً حضرت ہمارے وہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر مسجد میں قیام فرماتے، نماز میں شریک ہوتے، اس وقت کی جو نماز ہوتی ہم سب سے محلے والوں سے ملاقات کرتے، پھر آگے سفر پر روانہ ہو جایا کرتے تھے، گویا کہ گزرتے ہوئے حضرت کا وہ ایک بیچ میں سفر میں قیام کی جگہ ہوتی۔
فرماتے ہیں حضرت موجود ہوتے ہیں، ہم تو حضرت سے نماز پڑھواتے۔ ایک دفعہ میں نماز کی نیت مانی، لیکن یہ ہے آداب، سمجھنے کی اس طرح سمجھیے گا۔ ایک مرتبہ میں نے نماز کی نیت مانی، نماز پڑھا رہا تھا، اب سلام پھیر کر جو دیکھا تو پیچھے صف اول صف ثانی میں حضرت موجود، نماز کے دوران آئے، نماز میں شریک ہو گئے۔ پھر ملا حضرت سے، حضرت ملے اچھی طرح، جلدی میں تھے جانے کی، فرمانے لگے بھائی ذرا 2 منٹ تمہاری تنہائی کے چاہیے، 2 منٹ تمہاری تنہائی، کوئی خاص بات ہوگی، کچھ ضروری بات فرمانا چاہتے ہوں گے۔ میں مسجد کے کونے میں نہیں گیا، فرمایا حضرت چادر دے کے نہیں، یہ جگہ نہیں، اور تنہائی چاہیے۔ اب مجھے اور فکر پیدا ہوئی، میں اٹھا کر اندر برآمدے کی طرف لے گیا حضرت نے پھر دیکھا چاروں طرف، پھر فرمایا نہیں بھائی اور تنہائی چاہیے، کہاں ہے تمہارا حجرہ کمرہ؟ فرمانے لگے مجھے میرے کمرے میں لے گئے، کمرے کا دروازہ بند کیا، کمرے کا دروازہ بند کر کر یہ کہا آپ نے قرات میں جو اس طرح پڑھا ہے، اس طرح پڑھنے کے بجائے اس طرح پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ قرات کے آداب میں اس طرح کے بجائے اس طرح پڑھنا زیادہ اچھا تھا۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی حضرت یہ بات تو آپ منبر پہ ہی کہتے تھے، کیا حرج کی بات تھی؟ فرمایا نہیں، اگر میں تمہاری غلطی منبر پر بتاتا تمہارے مقتدیوں کا اعتماد تم سے ختم ہو جاتا۔ امام صاحب میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاتا، اور وہ کیا کہتے نہیں جی حضرت بتا کہ ہمارے امام صحیح نہیں پڑھا، تو کیا پتا کہ غلطی کی کیا نہیں۔ اس واسطے صحن سے برآمدہ، برآمدے سے کمرہ، کمرے کو بند کر کر ایک گناہ کی غلطی بتائی جا رہی، تاکہ عوام کا اعتماد علماء پر باقی رہے۔ باطل کی یہ کوشش ہے کہ عوام کا اعتماد علماء سے ہٹاؤ، اس واسطے عوام کے سامنے علماء کی تنقید کرتے ہیں۔ یہ باطل کی کیا ہے؟ مستقل کوشش، تاکہ خیر وجود میں لائے، جس سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے وہ خیر وجود میں لائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، تنقید کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پھر نمبر دوسری چیز تعلیم، طلب اپنے اندر ہمیشہ رکھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت ماں کے پیٹ سے موت قبر کے پیٹ تک انسان مستقل طالب ہے۔ انسان کیا ہے؟ مستقل طالب ہے۔ یہ ہر وقت طلب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، قناعت اور طلب، یہ ہم میں بھی موجود ہے، حضرات صحابہ میں بھی موجود ہے۔ ہم دنیا کے طالب دین پر قانع، وہ دنیا کے قانع دین کے طالب ہوا تھا۔ جتنی دنیا ہے اتنی کافی، لیکن علم میں طلب کیسی ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس طلب کو لے کر سارے عالم میں اس طرح کریں جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین سارے عالم میں گئے ہیں۔ آپ حضرات کی صلاحیت وہ محدود تک نہیں ہے، صرف طالبین تک محدود نہیں ہے، غیر طالبین کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ حضرت حیات صاحب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے اپنے علم کو ظاہر کرنا۔ کیا باب قائم کیا ہے؟ اپنے علم کو ظاہر کرنا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے علم کو اس طرح ظاہر کریں اور عوام علماء کے علم سے اس طرح مستفید ہو جس طرح صحرا میں ایک پیاسا پانی کے ہوتے ہوئے پانی کا طالب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پانی بھرا ہوا ہے، صحرا سے گزر رہا ہے، پیاسوں کو زمین پر ایری رگڑتے ہوئے مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اگر یہ ان کو پانی نہیں پہنچائے گا سب اسے برا کہے۔ یہ تمہارے پاس پانی موجود تھا، لیکن جو پیاسا مر رہا تھا اسے نہیں پتا تمہارے پاس پانی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری تھی کہ اس پیاسے کے پاس جاتے اسے پانی پلاتے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے کہ تمہارے پاس پانی۔ سمجھے نا ہماری بات کو؟ اس طرح عوام کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کرنا۔ آؤ ہم بتاتے ہیں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں وضو کا کیا طریقہ ہے، عقائد کسے کہتے ہیں، رمضان کے روزے کس طرح رکھے جاتے ہیں، لباس کی سنتیں کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی شریعت کیا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر سے عہد لیا جاتا ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی مریض دروازہ کھٹکھٹائے گا دروازہ کھولا جائے، اسی طرح ایک عالم کا بھی عہد ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی مستقل دروازہ کھلائے یہ اسے آگے ٹیم کو پہنچے۔ علم کو کیا کرے اس کا؟ اس لیے میرے محترم دوستو یہ نقل و حرکت ہماری جماعتوں کی، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور حضرت جی مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ کی منشا تھی، یہ منشا کہ کوئی جماعت علماء کے بغیر نہ نکلے، کوئی جماعت کس کے بغیر نہ نکلے۔ اور یہ ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہے۔ آپ غور کریے گا کبھی بیٹھ کے اس بات پہ، سیرت میں کوئی 100% جماعت علماء کی ہو یہ تو ملتا ہے،
لیکن کوئی بھی عالم جماعت میں نہ ہو ایسا کہیں ہمیں ملتا نہیں. جماعت تیار بیٹھی, اللہ کے رسول تشریف لائے, تم ابھی تک نہیں گئے, اللہ کے راستے میں کیا بات پیش آئی؟ یا رسول اللہ آپ نے ہمارا امیر متعین نہیں کیا, پہلے امیر متعین فرما دیجیے ہم روانہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے سب کا قرآن سنا, جو ان میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا تھا اسے جماعت کا امیر بنا کر متعین کر روانہ کر. اتنا اہتمام اہل علم کا, اتنا اہتمام قرآن کے پڑھنے والوں کا, اتنا اہتمام جماعت کے اندر ہوا کرتا تھا جو جا کر دین سکھایا کرتا. جہاں بدر میں, جہاں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, وہیں بیر معونہ کے اوپر 70 صحابہ شہید کیے گئے ہیں صرف علم کو پہنچانے والے لوگ. نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تھے, نہ ان کے پاس تلواریں تھیں, نہ لڑنے کے ارادے سے نکلے تھے, نہ قتال کے ارادے سے نکلے تھے, صرف اور صرف علم کو پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے تھے. صرف اور صرف علم کو پہنچانے کے لیے 1 مہینے تک اللہ کے رسول قنوت کرتے رہے اس غم کی وجہ سے جو شہید ہوئے. 1 مہینے تک اللہ کے رسول نہیں کرتے. اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو دل کے اوپر لینا پڑے گا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کا اس طرح پھرنا ہوا کرتا تھا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. علاقے والے آئے, آ کر کہنے لگے ہمارے علاقے کے اندر قرآن آ گیا ہے, ملک شام فتح ہوا چلا جا رہا ہے, آپ ان لوگوں کو بھیجیے, یہ ہمارے پاس آ کر دین پہنچائیں گے, ہمارے پاس آ کر باتیں پہنچائیں گے. یہ سب کے سب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ سب کے سب نکلے, سال کے لیے نہیں, چلنے کے لیے نہیں, 4 مہینے کے لیے نہیں, دوسرے سال کے لیے نہیں, تیسرے سال کے لیے نہیں, جب تک وہاں قراء تیار نہ ہو جائے, حفاظ تیار نہ ہو جائے. ان لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں بن گئی محنت کرتے کرتے لیکن پلٹ کر واپس نہیں آئے. کسی تعاون امواس نے لے لیا, کوئی شہید ہو گیا, کوئی کسی میں کوئی کسی میں, اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن کس کے واسطے نکلے تھے؟ علاقوں میں دین کے پہنچانے کے واسطے. ایک صحابی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا کر بھیجنا چاہا علاقے کے اندر. فرمایا کہ امیر المومنین, گورنر بن کے جانے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں, ہاں اس بات کے لیے میں اس علاقے میں جانے کے لیے تیار ہوں کہ میں وہاں جا کر علم کو پہنچاؤں, میں وہاں جا کر حدیثیں پہنچاؤں. ابھی ہمارا سفر ہوا امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, ادھر افریقہ کے ممالک کے اندر, ساؤتھ افریقہ اور دوسرے ممالک کے اندر ہمارے پرانے لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں علم کے واسطے. ہجرت, آج وہاں دین کا ماحول, آج وہاں مدارس, آج وہاں دینی مکاتب, آج وہاں قرآن حدیث قال اللہ قال رسول اس واسطے ہے. یہاں سے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں علم کو پہنچانے کے واسطے. اب یہ علم کے لیے ہجرت کا تصور ہی ختم ہو گیا. ہمارا دوسرا سال, ہمارا حضرت فرماتے ہیں وہ ان عرب ممالک میں دینی ماحول کو قائم کرنے کے واسطے, علمی ماحول کو قائم کرنے کے واسطے, ہمارا تیسرا سال وہ غرب ممالک میں وہ صرف اور صرف علمی مدارس قائم کرنے کے واسطے. یہ علماء کی نقل و حرکت, یہ علماء کی جماعتیں چل چل کر وہاں علماء تلاش کریں, انہیں دین کی طرف متوجہ کریں, وہاں دینی مدارس قائم کریں, وہاں اسلامی قلعے قائم ہو, ایسے دینی مدارس قائم ہو جن کے ذریعے دین تک پہنچے امت. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے علماء حضرات کی تشکیل ہوا. یہ منوالے آئے, یا رسول اللہ دین چاہیے, ہمارے یہاں دین آ گئی ہے. بھیج دے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف. ملک شام والے آئے, یا رسول اللہ ہمیں چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں بھیجا جا رہا ہے. الگ الگ علاقے ہیں دونوں, یمن الگ مزاج ہے, شام الگ مزاج ہے. لیکن ایسی تیوار صحابہ کو ان تقاضوں پر روانہ کیا. حج کی جماعت دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اعلانات کرنے کے واسطے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ اہم مواقع ہیں جہاں ایسے اہم علماء حضرات کو بھیجا جا رہا ہے. یہ بتانے کی اصل بات ہے. اس طرح میرے محترم حضرات اس وقت سارا عالم آپ حضرات کی طرف متوجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء نے باقاعدگی کے 7 سال مانگا ہے. حضرت نے اس کے اوپر باب یہ قائم کیا ہے کہ جو آدمی سیکھنا نہ چاہے اسے سکھانے کی وجہ سے علماء کی تشکیل کرے. حضرت نے اس کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے؟ اہتمام سکھانا, نہ سکھانے والوں پر وعید. اور اس پہ شریعین کا واقعہ نقل کیا ہے. اللہ کا رسول میں تم ان کو دین سکھاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. یا رسول اللہ سیکھنا نہیں چاہتے ہم کیسے سکھائیں؟ نہیں تم انہیں سکھاؤ ورنہ ہم تمہیں سزا. نہیں یا رسول اللہ سیکھنا نہیں چاہتے کیسے سکھائیں؟ نہیں تم انہیں سکھاؤ ورنہ امہلنا سنۃ یا رسول اللہ, ہمیں 1 سال کی کیا دے دیجئے, 1 سال.
ایک سال اللہ کے راستے میں اس طرح ہمارے علماء حضرات کا تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے. بس اب کھڑے ہو کر بتائیں جن حضرات کا سال لگا ہوا ہے وہ دوسرے سال کا ارادہ کریں, جن کا دوسرا سال لگا ہوا ہے تیسرے سال کا ارادہ کریں, اور ہمارے علماء حضرات جن کا سال نہیں لگا وہ سال کے واسطے ارادہ کریں. بتائیے کون کون دے گا؟ جی ماشاء اللہ. جن علماء کا سال دوسرے سال میں تیسرے سال کے لیے کھڑے ہو جائیں سر, کھڑے ہو کھڑے اللہ آپ کی مدد فرمائے. اور کھڑے جماعت جا رہی ہو قبول فرمائے. آپ بیٹھ کر تیسرے سال کی جماعتیں قواعد کے ساتھ خرچہ مہینے کے ساتھ طے کریں. کون بیٹھے گا ان کے ساتھ؟ نہیں کرنا جو جماعت تیار ہو چکی ہے برگی میں اس کے علاوہ تیار ہے. برگی میں 2 سال ہو گئے. 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد ابھی جماعتیں تیار کر کے مکمل کرنی ہے, رخ لینا ہے, اس کی ویزا کی کارروائی ہے. پہلے امریکہ ہے, کینیڈا ہے, UK ہے, برازیل ہے, اور اسی طرح سے یورپی ممالک ہے. اس کی ویزے کی تیاری چاہیے, تیاری کا وقت چاہیے. ماشاء اللہ تشریف رکھیں. جلدی سے جماعت مکمل کر کے خرچہ مہینہ اور قواعد کے ساتھ پیش کریں, اس سے پہلے نہیں اٹھیں. ہمارے ساتھ نہیں. اور آپ کے کھانے کا نظام بھی یہی ہے, اس لیے آپ کو یہاں